اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب. احمد سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد سعید صاحب بڑے آپٹمسٹک نظر آئے. امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں خاصی مثبت پیش رفت ہے, خاصی آپٹمسٹ نظر آئے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کیجول ٹاک کے اندر. اپنی جس طرح میڈیا سے انہوں نے بات کی وہاں کھڑے ہو کے, اور اس میں اسپیشلی ہماری لیڈرشپ کی تعریف کی, اور سب سے بڑا یہ اعلان یا اس تاثر کا دینا کہ یہ ڈیل چونکہ اب قریب ہے اور ایران آمادہ ہو چکا کہ اپنی یورینیم جو ہے اس کو اس کے انرچمنٹ کو روک دے گا اور اپنی یورینیم کو کسی تھرڈ ملک کے حوالے کرنے کے حساب سے خبریں آ رہی ہیں. تو اگر ایسی ڈیل ہوتی ہے تو پھر وہ جیسے کہتا ہے نا کہ جو ہے ڈیفیٹ از آرفن اور وکٹری ہیز مینی فادرز والی بات ہے, کہ وہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اسلام آباد میں آ کے بشرط ہے کہ میرے خیال میں اگر ایکول لیول کے اوپر پریزیڈنٹ پزشکیان بھی یہاں پر اسلام آباد میں اگر آتے ہیں تو لہٰذا خاصی مثبت پیش رفت ہے. اوور آل اگر پاکستان کا امپریشن دیکھا جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں کے حساب سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے مثبت اشارے بلکہ اس چیز کا بھی اب خاصا اسٹرانگ امکان ہو چکا ہے. جس طرح فیلڈ مارشل اسلم منیر صاحب کل ایران میں تھے تو اس کے بعد سے ہونے والی پیش رفت لازمی انہوں نے پیغامات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیے ہوں گے اور امریکنز کے ساتھ بھی شیئر کیے ہوں گے, اور اب کسی حد تک یہ بات آلموسٹ لائک ڈن ہو چکی ہے کہ ہماری جو ڈیل ہے جو پاکستان بروک کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک پیس ایگریمنٹ یا جو ایران اور امریکنز کے درمیان, اب اس کے بہت قریب ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں, یعنی پہلے ہم جمعرات کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج, لیکن آف کورس وہ کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ مسودہ کو بنانے میں, اس میں جارگنز لکھنے میں, ٹرمینالوجیز کا استعمال کرنے میں, تو دونوں طرف کے جو فارن آفس کے لوگ ہیں ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ اس پہ پس پردہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بائی سیٹرڈے اگین یا سنڈے یا میکسیمم منڈے تک ہم کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے, جس میں کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس اگر اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں پاکستان کی ثالثی کے ساتھ, تو پھر جب سائن کرنے کا مرحلہ آئے گا تو اس میں پاکستان کا انتخاب یا اسلام آباد کا انتخاب, جس کا انڈیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی دے چکا ہے, ایرانین قیادت بھی دے چکی ہے, تو اسلام آباد میں انشاءاللہ ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے ایک امید سے نظر آئے کہ وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ان کو پازیٹیوٹی جو نظر آئی ہے کہ اس ڈیل کے مطابق, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی اسلام آباد جاؤں گا. تو اٹس آل ہیپننگ فار گڈ, اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے, دنیا کے لیے اہم ہے, اس خطے کے لیے خاص کر کے اہم ہے. اور جب ہسٹری لکھی جائے گی تو پاکستان کے حصے میں جو عزت آئی ہے کہ اتنے دو بڑے دشمنوں کو ٹیبل پہ بٹھانا, ان میں بات کرنا, اور پھر جہاں اگر تھوڑا سا ڈیڈ لاک کا تاثر بھی آیا وہاں پر مزید اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے موومنٹ کرنا انٹرنیشنلی خطے میں جا کے یا مزید اس سے بیونڈ, یہ تمام چیزیں پاکستان کے حق میں جو عزت آئی ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہمارے فیلڈ مارشل اسلم منیر صاحب جو مین کیٹلسٹ ہیں آف کورس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم اور سارا ہمارا فارن آفس, تو جو بھی ہے جس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جیت گیا یا یہ جیت گئے, میرے خیال میں اس سے بڑا ہو کے, اس سے اوپر بالاتر ہو کر ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں, ریسیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے کنٹریز کو جو جس طرح ہماری ڈیولپنگ کنٹری ہے اس میں خدا نخواستہ مہنگائی کو روکنے کے لیے کام کرنے سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ خطے میں دیگر ممالک کو بھی ہوگا. تو اوور آل وین وین سچویشن ہے, اور پر امید رہنا چاہیے انشاءاللہ ود ان نیکسٹ لائک 48 to 72 آورس ہمیں کوئی بڑی واضح چیز سامنے آئے گی جو بہت پازیٹیو ہوگی, امن کے لیے ہوگی, دنیا کے لیے ہوگی, اور ترقی کے لیے ہوگی, اور غریبوں کے لیے بہتر ہوگی. جی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.